آگ میں جل مرتا ہے پروانے سا کرم ضعیف. کرم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کرم کتابی کیڑا. ہاں کرم کتابی ہم کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کتابی کی. تو کرم کہتے ہیں کیڑے کو. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو. بوڑھے کو بھی اور کمزور کو بھی. تو وہ کہتا ہے کہ آگ میں جل مرتا ہے پروانے سا کرم ضعیف. پروانے جیسا بڑا کمزور کیڑا بھی آگ میں جل مرتا ہے. آگ میں جل مرتا ہے پروانے سا کرم ضعیف. یعنی اس کو آخر کیا تڑپ ہے اس کے اندر, کیا اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ آگ لگی ہے, اس کے اندر کون سی تڑپ ہے کہ وہ پروانے کے اوپر جا کے اپنی جان کو نثار کر دیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ آگ میں جل مرتا ہے پروانے سا کرم ضعیف. آدمی سے کیا نہ ہو لیکن محبت ہو تو ہو. واہ واہ واہ. ہے جی کہ یہاں محبت کا مطلب کیا ہے؟ عشق. کہ عشق کی طاقت اگر آپ میں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یار ایک کمزور سا کیڑا پروانے جیسا وہ جا کے آگ میں جل مرتا ہے, تو تم تو یار انسان ہو, تم میں اگر عشق کی طاقت آ گئی تو پھر کیا نہیں تم کر سکتے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. نمرود نے آگ جلائی اور عشق جو ہے وہ اس میں کود پڑا. اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ جو ہے نا عقل جو ہے وہ سوچتی رہ جاتی ہے, وہ کیلکولیٹ کرتی رہ جاتی, وہ حساب کتاب لگاتی رہ جاتی. یار یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے, یہ کیا یہ نہ ہو جائے, کہیں نقصان نہ ہو جائے, کہیں بات بگڑ نہ جائے, کہیں جو ہے وہ اشرافیہ خلاف نہ ہو جائے. تو عشق کیا کرتا ہے؟ عشق کہتا ہے بس اللہ کے والے اور وہ بے خطر کود پڑتا. اور دوسرا جو شعر صبح بھی جس پہ بات ہوئی کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر آپ ابراہیم جیسا ایمان لے ہیں, ظاہر ہے وہ تو پیغمبر تھے اللہ کے, اس جیسا تو نہیں ہم لا سکتے, لیکن ہم کسی بھی درجے کا تھوڑا سا لے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا, اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اچھا پھر ایک شعر اقبال اس پہ کہتے ہیں یقین کے بارے میں کہ یقین, اصل میں یقین بھی ایمان ہی کی ایک کیفیت ہے نا, کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہونا. تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ کہتے ہیں یقین مثل خلیل. خلیل کون؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی. آتش میں بیٹھ جانا. یقین کیا ہے؟ خلیل اللہ کی طرح آگ میں بیٹھ جانا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. خود گزینی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پہچاننا اپنی صلاحیتوں سے, کہ یار اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, میرا مقام ہے اس کائنات میں کیا کرنے آیا ہوں. تو اللہ مستی کیا ہے؟ بس جب اللہ کی سما گئی ہے دل میں اور دماغ میں تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بس اللہ میرا کیا چاہتا ہے, میں نے بس اس کے مطابق کرنا ہے. دنیا ساری میری مخالف ہو جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ اس وقت آپ کہتے ہیں یار آئی ایم ایف کے بغیر کام نہیں چلے گا, امریکہ دشمن ہو گیا تو جی نہیں پائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے یقینی ہے نا. آپ کو لگتا ہے یا ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی اپنے پاؤں پہ, نہیں ہم تو مارے گئے ہیں, ہم تو برباد ہو گئے ہیں, ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ہم تو کرپٹ قوم ہیں, ہم میں یہ برائیاں ہیں, ہم میں وہ برائیاں ہیں. یہ بھی بے یقینی ہے نا. تو اقبال کہتے ہیں یہ تو غلامی سے بھی بدتر ہے, کیونکہ غلامی اگر یقین ہوگا تو غلامی کی زنجیریں بھی کاٹ دو گے نا.
اگر یقین ہی باقی نہیں رہا تو کوئی بچہ کھڑا ہو سکتا ہے کبھی جس کو یہ یقین نہیں نہ ہو کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہہ رہا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ اس تہذیب تم سمجھتے ہو انگریزی میں ترقی ہے، یہ پتہ نہیں انگریزوں کو فالو کرنے میں ترقی ہے، یہ پینٹیں پہننے میں پتہ نہیں ترقی ہے، جب تک نیکٹائی نہ لگائی تو ترقی کر ہی نہیں سکتے، منہ بگاڑ کے انگریزی نہ بولی تو دانشوری نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے کہ ہم اس ساری چیزوں میں سے نکل کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ غلامی سے بھی بدتر۔ اچھا، آگ کے اوپر پھر ایک اقبال نے یہ کہا ہے کہ تو بے بصر ہو۔ بے بصر، بصر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، نگاہ۔ تو بے بصر ہو، بے بصر پھر کون ہوا؟ جو اندھا ہے، جس کو نظر نہیں آ رہا۔ اندھا ہے جو۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو جہان ہے نا، جس کے پاس نظر نہیں ہے نا اندر کی، اصل میں بصیرت نہیں ہے، تو اقبال کہتے ہیں تو بے بصر ہو تو یہ معنی نگاہ بھی ہے۔ اگر تیری اندر کی آنکھ نہیں نہ کھلی تو یہی دنیا تیری نگاہ کا پردہ بن جاتی، معنی نگاہ، نگاہ میں معنی ہو جاتی، پردہ بن جاتی۔ تو بے بصر ہو تو یہ معنی نگاہ بھی ہے، وگرنہ آگ ہے مومن جہاں خس و خاشاک۔ خس و خاشاک کس کو کہتے ہیں؟ گھاس کے، گھاس پھوس۔ اب گھاس پھوس کے تنکوں کو ذرا اس آگ پہ رکھیں، کتنی دیر نکالیں گے؟ تو اقبال کہتے ہیں تو مومن ہے، تو یہ آگ ہے اور یہ پورا جہان گھاس پھوس کے کچھ تنکے، تو چاہے آگ لگا کے رکھ دے اور تو اس بھوسے کے ڈھیر کا غلام بنا۔ بہت پھر ایک جگہ کہا آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا و پیر کو۔ اچھا، برنا کس کو کہتے ہیں؟ جوان کو۔ پیر کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے۔ آگ اس کی، یعنی بندے کی آگ۔ اب سوچیں بندے کی آگ کیا ہوگی؟ آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین۔ اگر لاکھوں کے لوگوں میں ایک بھی صاحب یقین ہو، جس کو ایمان اللہ نے عطا کیا ہو، تو کیا کرے گا وہ بوڑھوں کو، چھوٹوں کو، بڑے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اس کی آگ پھونک سکتی ہے۔ مطلب وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں تو یقین کریں یہ شعر میں کہتا ہوں اس کا انطباق محمد علی جناح پہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ملا جب، تو پھر وہ لوگ جو کہتے تھے ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آ رہی انگریزی میں کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے نعرے کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا تن من دھن سب قربان کریں گے لیکن اب ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ تو کیا تھا یہ اس کے یقین کی طاقت تھی۔ اور پھر اللہ نے کہتا ہے اللہ کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایک یقین والے کی ضرورت ہے، لشکر اللہ خود بھیج دے گا۔ آگ اس کی پھونک سکتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ خزف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیکری کو۔ یہ مٹی کی جو بنی ہوتی ہے اس کو حذف کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ہوتا ہے کوہ و دشت میں، کوہ یہ پہاڑ، دشت میدان، تو وہ کہتا ہے کوہ و دشت میں یعنی دنیا میں کبھی کبھی کوئی مرد ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس کا یقین حذف کو نگینہ بنا دے، ہیرا بنا دے۔ مٹی کی ٹھیکری جو ہے اس کو ہیرا بنا دے۔ ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا یقین حذف کو کرے نگیں، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ۔ سرنوشت قسمت، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیرے پر آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ یہ اب دیکھیں نا، اوپر بالائے سر، ہمارے اوپر ہے آسمان تو ہم کہتے ہیں یہ آسمان ہے، اگر میں آسمان سے اوپر چلا گیا تو یہ آسمان رہے گا؟ یہ تو میرے پاؤں میں آ گیا نا، تو پھر میری زمین۔ یعنی اقبال آپ اندازہ کریں آپ کو کس بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ یار آپ اپنے اتنا بڑا سوچو، اتنا بڑا کوئی کام کرو کہ پھر یہ جو بظاہر بڑی بڑی چیزیں یہ چھوٹی لگیں۔
تو یہ سارا اصل میں کیا ہے؟ اٹس اے میٹر آف پرسیپشن کہ ہاؤ یو پرسیو دا تھنگز. اب اقبال یہی کہتے ہیں یار اپنی اندر کی آنکھ کو کھولو, تمہیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے چیزوں کی. ہم کسے کامیابی سمجھ رہے ہیں؟